بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد عاصم مدنی ہیئر۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، آمین۔ آج بیٹا ہم 9th کلاس کے لیے لیکچر نمبر 26 جو کہ آپ کے سلیبس کی نظم نمبر 4 پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، جو کہ ہمارے قومی و ملی شاعر حضرت علامہ محمد اقبال علیہ رحمہ نے لکھی ہے، لے کر حاضر ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اپنے قومی شاعر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تعارف دیکھیں گے۔ تو میں تمام اسٹوڈنٹ سے کہوں گا کہ آپ اپنی بکس بھی لے لیں، رف رجسٹر بھی لے لیں، تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے اور آپ ان کا تعارف اچھے طریقے سے کر سکیں، کیونکہ تعارف میں بعض اوقات ایسے ورڈز ہوتے ہیں جو کہ اسٹوڈنٹس کو سمجھ نہیں آ رہے ہوتے۔ تو چلیں ہم اپنا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ ان کا نام علامہ محمد اقبال ہے، آپ کو پتہ ہے سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ کب پیدا ہوئے؟ 1877 عیسوی میں اقبال صاحب پیدا ہوئے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ابتدائی تعلیم جو ہے وہ اپنے جو مروجہ ابتدائی تعلیم ہوتی ہے قرآن پاک کی تعلیم اور پرائمری کی جو ہے وہ تعلیم ہوتی ہے سیالکوٹ سے ہی حاصل کی۔ ان کے والد کا نام نور محمد تھا اور گورنمنٹ کالج لاہور سے پھر انہوں نے فلسفے میں ایم اے کیا تھا۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے پھر یہ یورپ چلے گئے، وہاں سے بار ایٹ لا اور ڈاکٹریت کی ڈگریاں حاصل کیں۔ تو میں یہ تعارف آپ کو پتہ ہے لفظ ٹو لفظ پڑھتا ہوتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے۔ وطن واپسی پر انہوں نے وکالت کا پیشہ اختیار کیا اور 1930 میں انہوں نے خطبہ الہ آباد جو ہے وہ دیا، اور اس خطبے میں انہوں نے کیا کیا تھا؟ مسلمانوں کے لیے ایک الگ نظریہ پیش کیا کہ مسلمانوں کو اپنا ایک الگ وطن، الگ اسلامی مملکت قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر ان کا 1938 میں انتقال ہو گیا اور لاہور میں شاہی مسجد کے قریب ان کو دفن کر دیا گیا۔ علامہ اقبال نے اردو فارسی دونوں میں پر اثر اور پرسوز سے بھری ہوئی شاعری کی ہے۔ انہوں نے اپنی شاعری کا آغاز غزل گوئی سے کیا، مگر بعد میں زیادہ تر توجہ نظم نگاری کی طرف رہی، کیونکہ قوم تک اپنا پیغام پہنچانے کا سب سے زیادہ مؤثر ذریعہ یہی تھا۔ اقبال کا دائرہ فکر مشاہدہ کائنات اور مطالعہ بہت وسیع تھا۔ آپ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے عاشق تھے، اور اس چاہت اور عقیدت کا اظہار جا بجا ان کے کلام میں نظر آتا ہے۔ اقبال نے محض روایتی عشق و عاشقی کے موضوعات سے ہٹ کر اپنی شاعری میں زندگی، کائنات، خدا، ابلیس، عقل و خرد، تصوف، قومیت، مرد مومن، سیاست و مملکت اور خودی بے خودی کا فلسفہ پیش کیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اقبال جیسا عظیم شاعر اور فلسفی آج تک پیدا نہ ہو سکا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے چرچے ڈنکے ہم جا بجا سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ آپ کی شاعری بھی کتنی پر اثر اور بہترین ہوتی ہے۔ ان کی تصانیف کی بات کریں تو بانگ درا، بال جبریل اور ضرب کلیم ان کی اردو شاعری کی کتابیں ہیں۔ ارمغان حجاز میں بھی کچھ اردو نظمیں شامل ہیں، جبکہ اس کا زیادہ تر حصہ، غالب حصہ فارسی میں ہے۔ فارسی کے دیگر شعری مجموعوں میں پیام مشرق، جاوید نامہ، زبور عجم، رموز بے خودی اور اسرار خودی شامل ہیں۔ تو اس نظم میں سب سے پہلے میں آپ کو اس کا تھوڑا سا خلاصہ بیان کرتا ہوں، بیٹا اس کا مفہوم بیان کر دیتا ہوں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ آپ کے سلیبس کی جتنی نظمیں ہیں نا، ان تمام نظموں کے خلاصے آپ کے سلیبس میں ہیں، اور آپ کو ایک 5 نمبر کا اس کا کویسچن آتا ہی آتا ہے، کمپلسری آتا ہے کہ چاروں نظموں میں سے کسی ایک نظم کا آپ نے، اب 5ویں بھی ہے شہدائے پشاور کے نام ایک نظم جو ہے وہ بھی ہے، تو ان 5 نظموں میں سے کسی ایک کا خلاصہ جو ہے وہ آپ نے لکھنا ہوتا ہے۔ تو یہ جو آپ کے ٹیسٹ ہوں گے، ٹرم کے ٹیسٹ ہوں گے یا آپ کے جو ہے وہ سیریز ٹیسٹ ہوتے ہیں اور بورڈ کا ایگزام ہوتا ہے، امتحان ہوتا ہے، تو اس میں بھی آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ خلاصہ لکھنا ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے اس کا نظم کا خلاصہ اچھے سے یاد کرنا۔ خلاصہ کیسے ہوتا ہے؟ خلاصہ پہلے شعر سے لے کر آخری شعر تک جو اشعار ہیں ان کا مفہوم آپ نے بالترتیب یاد کرنا ہوتا ہے، تو یہ آپ کا خلاصہ بن جاتا ہے۔ تو یہاں پر شاعر نے کیا کیا ہے، علامہ اقبال صاحب نے ایک ہمیں
استعاراتی پیغام دیا ہے، اشارتاً پیغام دیا ہے۔ استعاراتی پیغام یہ ہوتا ہے کہ اشارہ کر کے کسی کو مثال دے کر سمجھانا۔ تو بڑی عمدہ مثال دے کر علامہ صاحب نے سارے مسلمانوں کو، بالخصوص اس وقت جب پاکستان ابھی حاصل کرنا تھا، اسلامی مملکت قائم ہونی تھی، تو اس وقت کے نوجوانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے علامہ اقبال صاحب نے بہت عمدہ پیغام دیا، تاکہ نوجوان نسل اور مسلمان اس پیغام کو سن کر کھڑے ہو جائیں، ان کے جذبے بلند ہو جائیں اور ان کو اپنی اہمیت پتہ چلے اور وہ ملک حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اور اس کے نتائج ہمارے سامنے ہیں کہ 14 اگست 1947 کو پاکستان قائم ہو گیا۔ ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ، ڈالی کہتے ہیں ٹہنی کو، فصل خزاں کہتے ہیں خزاں کے موسم میں جو ڈالی ٹہنی درخت سے، شجر سے، درخت سے ٹوٹ گئی تو کیا کہتے ہیں، ممکن نہیں ہری ہو سحاب بہار سے۔ سحاب بہار، بہار کا موسم، ٹھیک ہے، سحاب ویسے آسمان کو کہتے ہیں۔ تو ممکن ہی نہیں ہے، علامہ اقبال صاحب فرما رہے ہیں کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ جو ڈالی فصل خزاں میں درخت سے ٹوٹی ہے، اپنی جڑ سے ٹوٹ چکی ہے، تو وہ دوبارہ ہری بھری ہو جائے، بھلے اس کے اوپر بہار کے موسم آ جائے، 1 2 3 جتنی مرضی بہاریں آ جائیں، جب اس کا کنیکشن اپنی اصل جڑ سے، درخت سے، جہاں سے اس کو توانائی ملتی ہے، وہ ٹوٹ گیا، تو پھر اس کا کوئی حل نہیں ہے کہ دوبارہ وہ کسی بھی صورت جو ہے وہ ہری بھری ہو سکے۔ تو علامہ اقبال صاحب نے یہ ایک استعاراتی، اشاراتی پیغام دیا ہے اور اس میں مسلمانوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اگر دیکھیں ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں، اگر ہم اور اسی طرح ہم احادیث طیبہ کو دیکھتے ہیں تو اتحاد و یگانگت کا ہمیں وہاں بھی درس دیا گیا ہے۔ تو علامہ اقبال صاحب نے یہاں پر ڈالی اور شجر کی مثال لے کر مسلمانوں کو سمجھایا ہے، اور ڈالی سے مراد یہاں پر مسلمان ہے اور شجر سے مراد ملت اسلامیہ ہے، کہ اے مسلمان، ایک ایک فرد مسلمان کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ اگر تم ملت اسلامیہ، اسلام سے کٹ جاؤ گے، ملت اسلامیہ سے ہٹ جاؤ گے، تو پھر تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکو گے، پھر تم کبھی بھی کچھ نہیں حاصل کر سکو گے۔ یہی پیغام دیا ہے کہ جس طرح یہ زمانے کا دستور ہے، زمانے کے اصول و ضوابط ہیں کہ ایک ٹہنی اگر درخت سے ٹوٹ جاتی وہ کبھی ہری بھری نہیں ہو سکتی، تو اسی طرح اگر مسلمان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو کر ملت اسلامیہ سے، اپنی اتحاد سے، اپنے اتفاق سے علیحدہ ہو جائے گا، تو پھر زمانے کی مصیبتوں کے لیے وہ تیار ہو جائے کہ جس طرح ایک سوکھی ہوئی ٹہنی کو کوئی بھی آگ جلانے والا اتار کے لے جائے گا، یا پھر تیز ہوا کی نظر وہ ہو کے اڑ جائے گی، بکھر جائے گی، اسی طرح وہ دنیاوی مسائل کے اندر وہ بندہ اپنے ہی مسائل میں ایسا گر جائے گا، مصیبتوں میں گر جائے گا کہ وہ دوبارہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکے گا، کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ اسی طرح کی مثالیں دیکھیں ہمیں ملتی ہیں، حوالہ جات میں نے کچھ آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں، باقی آپ اپنی متعلقہ گرامر سے کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر کیا فرمایا کہ تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفریقہ نہ کرو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اور اسی طرح حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ تم سب جسم واحد کی طرح ہو، یعنی سارے مسلمان تم سب جسم واحد کی طرح ہو، کہ اس میں کہیں ایک جگہ پر آنکھ میں، پاؤں میں، سر میں کہیں تکلیف ہوتی تو سارے جسم میں تکلیف ہوتی ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا، سر میں پین آ رہی ہو سارا جسم اس سے ڈسٹرب ہوتا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ ایک اور بھی حدیث مبارکہ ہے کہ مشرق اور مغرب میں، مشرق میں بیٹھے ہوئے مسلمان کو اگر تکلیف پہنچتی ہے تو مغرب میں بیٹھے ہوئے مسلمان کو بھی اس کی اتنی تکلیف ہونی چاہیے، کہ ہم سب جسم واحد کی طرح ہیں۔ تو یہاں پر علامہ اقبال صاحب نے یہی پیغام دیا ہے، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ اگر موجیں جو ہے وہ دریا کے اندر ہیں تو وہ موج ہے، جب باہر نکل آتی ہیں، پانی نکل آتا ہے باہر، اس کو نکال لیا جائے تو اس میں کوئی موج نہیں ہوتی۔ تو یہی مثال مسلمانوں کی اور ملت اسلامیہ کی ہے۔ امید ہے آپ کو بات سمجھ آئی ہوگی۔
ہے لازوال عہد خزاں اس کے واسطے، کچھ واسطہ نہیں ہے اسے برگ و بار سے۔ لازوال نہ ختم ہونے والی، عہد خزاں خزاں کا زمانہ، اس کے واسطے اس کے لیے، کس کے لیے؟ ٹہنی کے لیے، کچھ واسطہ نہیں ہے، کچھ تعلق نہیں ہے اسے برگ اور بار سے۔ برگ کہتے ہیں پتوں کو، بار کہتے ہیں پھلوں کو، پتوں اور پھلوں سے اس کو کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہاں پر مزید انہوں نے اس پیغام کو آگے بڑھایا ہے کہ اس ٹہنی کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خزاں کا موسم جو ہے وہ کیا ہوگا؟ چھا جائے گا ہمیشہ کے لیے، اس کے اوپر نہ پتے لگیں گے نہ پھل لگیں گے، ان چیزوں سے اس کا کوئی واسطہ تعلق نہیں ہے۔ تو یہی پیغام ہے کہ وہ ٹہنی جو ہے وہ دوبارہ کبھی بھی ہری بھری نہیں ہو سکتی، وہ ہمیشہ کے لیے خزاں کی نظر ہو گئی ہے۔ تو یہاں پر علامہ اقبال صاحب نے شجر اور شاخ کے استعارے کے ذریعے سے مسلمانوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اگر کوئی شاخ درخت سے جدا ہو جائے تو اس کے مقدر میں کبھی پتے اور پھول اور پھل نہیں ہوتے۔ تو اسی طرح اگر مسلمان بھی ڈر کر بیٹھ گئے اور مسلمان بھی اپنی ملت اسلامیہ کے ساتھ جڑے نہ اور اپنی مملکت حاصل کرنے کے لیے انہوں نے جد و جہد نہ کی، تو انگریز سامراج اور ہندو یہ ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کو جو ہے وہ مٹا دیں گے، مسلمانوں کو بالکل بھی دوبارہ سے اوپر آنے کا موقع نہیں ملے گا۔ تو یہ یہاں پر انہوں نے پیغام دیا ہے۔ دراصل علامہ اقبال صاحب نے جب محسوس کیا کہ مسلمانوں کو زندگی گزارنے کے اوصاف جو ہیں اور اپنے آباء و اجداد یعنی جو ہمارے اسلاف بزرگان دین، صحابہ کرام، تبع تابعین وغیرہ، اور جنہوں نے جو ہے وہ کفریہ سازشوں کو نیست و نابود کیا، ان کا پیغام، ان کا جذبہ نہ دیا جائے اور یہ پیغام ان تک نہ پہنچے گا تو اس وقت تک جو ہے وہ ان کی زندگی میں عزت اور وقار واپس نہیں آ سکے گا۔ تو یہی پیغام دیا، ایک اور شعر میں پیغام دیا کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاکے کا شگر، یعنی کہ ہر ایک مسلمان اپنی آپس کی قدورتیں ختم کر کے ملت اسلامیہ کے جھنڈے کے تلے جمع ہو جائیں تاکہ مسلمان ترقی کر سکے، مسلمان اوپر آ سکے، مسلمان اپنی کھوئی ہوئی اس عزت کو، اس وقار کو اس اتحاد کے ذریعے سے واپس لانے میں کامیاب ہو سکیں۔ تو اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے نا کہ وقت اچھا بھی آئے گا ناصر، غم نہ کر زندگی پڑی ہے ابھی۔ تو آگے چلتے ہیں ہم، شعر نمبر 3 ہے، تیرے گلستان میں بھی فصل خزاں کا دور، خالی ہے جیب گل زر کامل عیار سے۔ تو مزید استعاراتی پیغام کا سلسلہ جاری ہے۔ گلستان باغ کو کہتے ہیں، فصل خزاں، خزاں کا موسم، دورہ جو ہوتا ہے، خالی ہے جیب گل، پھول کی جیب، زر کامل عیار سے، خالص سونے سے۔ تو بڑی پیاری بات ہے، الفاظ تھوڑے سے مشکل ہیں لیکن بات بڑی زبردست ہے۔ علامہ اقبال صاحب نے یہ کہا ہے کہ تیرے گلستان میں بھی اس وقت خزاں کا موسم آیا ہوا ہے، یعنی جو کمیونٹی ہے مسلمانوں کا، جو اتحاد و اتفاق ہے، اس کے اندر خزاں کا موسم، اور جب خزاں کا موسم آتا ہے آپ دیکھتے ہیں درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں، گند ہی گند ڈلا ہوتا ہے۔ تو یہی مثال انہوں نے استعاراتی مثال دی ہے، استعاراتی پیغام۔ استعارہ کا مطلب ہوتا ہے اشارتاً بات سمجھانا۔ خالی ہے جیب گل، جیب گل پھول کی جو جیب ہوتی ہے نا، یعنی جو پھول کا درمیان والا حصہ ہوتا ہے جہاں پر چھوٹے چھوٹے دانے سے ہوتے ہیں جس میں خوشبو ہوتی ہے، اس کو جیب گل کہتے ہیں۔ زر کامل ہے یار، اس کے اندر جو چھوٹے چھوٹے سے وہ برسا ہوتا ہے نا خوشبودار، اس کو زر کامل ہے یار کہتے ہیں کہ مین خوشبو اس کی وہاں پر ہوتی ہے۔ تو یہاں پر علامہ اقبال صاحب نے امت مسلمہ کے تمام افراد سے جو ہے وہ مخاطب ہو کر کہا ہے کہ اے مسلمانوں، تمہارا یہ جو گلشن ہے نا، گلستان، کون سا گلستان؟ گلستان اسلام، تمہارا یہ جو اسلام کا چمن ہے، اس کی جو جیب ہے نا، جیب وہ زر کامل عیار سے خالی ہو چکی ہے۔ کیسے، کیا مطلب ہے؟ فصل خزاں کا شکار تم لوگ ہو گئے ہو اور اس میں خزاں کا قیام پریشانی کا باعث بن رہا ہے، اور جو مسلمانوں کو اس وقت موجودہ صورتحال درپیش ہے اس میں مسلمان بکھرے ہوئے ہیں،
جیب گل جو ہے تمہاری خالی ہو چکی ہے، یہ جو گلستان ہے اس میں خزاں کا موسم چھایا ہوا ہے اور یہ خالص جذبے سے خالی ہے، تو اپنے جذبوں کو واپس لے کر آؤ، اپنے شاندار ماضی کو دیکھو، خلفائے راشدین کو دیکھو، صحابہ کرام کو دیکھو، جنگ بدر کو دیکھو، جنگ احد کو دیکھو، ٹھیک ہے؟ تو زر کامل عیار سے مطلب کہ وہ والا جذبہ اب نہیں ہے تمہاری، جو جیب گل ہے وہ خالی ہے اس چیز سے، تو اس لیے اپنے اندر جذبہ ایمانی بڑھاؤ تاکہ تمہاری جو خوشبو ہے، تمہارا جو گلستان ہے وہ واپس آ جائے اور مہکے، اور جب مہکے گا اس میں فصل خزاں کی بجائے فصل بہار یعنی بہار کا موسم آ جائے گا، تو یقیناً تم ترقی کر سکو گے، اپنے جذبہ ایمانی کو بڑھاؤ۔ تو دراصل استعاراتی پیغام دے کر علامہ اقبال صاحب نے مسلمانوں کے جذبات کو ابھارنے کی کوشش کی ہے۔ پارٹ 1 میں بیٹا آج کے لیے آپ کے لیے یہی لیسن ہے آپ کا، اس کو آپ نے دیکھنا ہے، متعلقہ گرامر سے اس کی تشریح آپ نے یاد کرنی ہے۔ امید ہے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ لیکچر میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔